وہ جسے ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، اور یقیناً جتنی ابھی تک گفتگو ہوئی کہ ہمارے تمام تر مشکلات میں سہارا ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ لیکن ثروت آپا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آزمائشیں نہیں دیکھی، یعنی ہر وہ مشکل جس کو آج ہم اپنی مشکل گردانتے ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ آزمائشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیس کی، یعنی اپنوں کا پلٹ جانا، بدترین دشمنیاں، اپنوں کا کھو دینا۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہوں، جب مشکل حالات میں ہوں، تب ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ جب عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے تو ہماری زندگی کا انداز کچھ اور بن جایا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے آزمائشوں کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم نے کیا سیکھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بہت بڑے نبی تھے اور مناجات کیا کرتے تھے پروردگار عالم سے، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وحی پروردگار عالم ہوئی کہ موسیٰ فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں ایک شخص مر چکا ہے، تم جاؤ اس کا غسل و کفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے اور اہل محلہ سے دریافت کیا، مگر کسی سے کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، کہا کہ پروردگار عالم وہاں پہ تو کسی شخص کا انتقال نہیں ہوا۔ کہا کہ نہیں موسیٰ، ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، تم وہاں پر جا کر دیکھو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پہنچے اس مقام پر، دوبارہ وہاں پر اہل محلہ سے دریافت کیا تو کہا کہ کسی نے اس میں کہا کہ کوئی اور تو شخص نہیں، لیکن کل ایک شخص کا ضرور انتقال ہوا تھا اور وہ نہایت گناہگار تھا، نہایت فاسق و فاجر تھا، اور اس کی لاش کو ہم نے کچرے دان پر رکھ دیا کیونکہ ہمیں وہ بہت گنہگار تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس شخص کی تجہیز و تکفین کروں اور اس کی میت کو دفناؤں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دفن کیا اور تجہیز و تکفین کی اس کی، اور اس کے بعد پروردگار عالم سے پوچھا، کہا کہ رب العالمین کیا سبب ہے آخر کہ وہ ایسا گناہگار کہ جس کے اہل محلہ، اہل شہر اس کے خلاف گواہی دے رہے تھے، اتنا فاسق و فاجر، مگر تو نے اس کے اوپر اتنا فضل و کرم کیوں کیا؟ جیسا کہ ابھی گزشتہ ہم بات کر چکے ہیں کہ انبیاء ما سبق کی کتابوں میں بھی تذکرہ تھا، اور انبیاء ما سبق بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی، جبکہ ابھی آخری نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ شخص باوجود اس کے کہ بہت گناہگار تھا، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آ جایا کرتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرتا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اسے اس قدر مقام، اتنا اجر و ثواب عطا کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حبیب اللہ قرار پائے۔ دیکھیں، کلیم اللہ قرار پانا اور بات ہے، روح اللہ قرار پانا اور بات ہے، لیکن اللہ کا حبیب، اللہ جسے محبوب رکھے، یقیناً وہ بات، وہ منزل کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت تنوع نظر آتا ہے، بڑی ویریشن نظر آتی ہے، بڑی جہتیں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں یتیم تشریف لائے، ابھی 5 یا 6 برس کے تھے کہ سرکار کے سر سے والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ کتنی عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو کیا والدین نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کو یہ بتایا کہ اگر نہ ماں موجود ہے، نہ باپ موجود ہے، نہ کوئی سکھانے والا، نہ کوئی پڑھانے والا، نہ کوئی معلم ہے، نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی مکتب ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ شخصیت تاریخ عالم، تاریخ کائنات کی ایک عظیم ترین شخصیت قرار پائی، اور ایسی عظیم ترین شخصیت قرار پائی کہ جس کے اوپر کائنات کی عظمتیں سجدہ کر رہی ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو قرآن جس کا قصیدہ خوان ہے، جسے کبھی یاسین کہا گیا، جسے کبھی طٰہٰ کہا گیا، جسے کبھی مدثر کہا گیا،
جسے کبھی مزمل کہا گیا، جسے کبھی بشیر و نذیر کہا گیا، جسے کبھی سراج منیر کہا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر کوڑا پھینکا گیا، مگر آقائد و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خونی دشمنوں کے ساتھ، جان کے دشمنوں کے ساتھ محبت کا سلوک کر رہے ہیں، عفو و درگزر کا سلوک کر رہے ہیں، رحمت للعالمین ہے، صاحب خلق عظیم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی آئیں لیکن شکر پروردگار عالم ادا کرنا ہے۔ جب شکر پروردگار عالم ہم ادا کرتے رہتے ہیں تو پروردگار عالم وہ نعمتیں جو ہمارے پاس موجود نہیں بھی ہوتی، وہ رب العالمین ہم کو نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں فقر و فاقہ نظر آتا ہے، مصائب نظر آتے ہیں، آلام نظر آتے ہیں، مشکلات نظر آتی ہیں، مگر اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات آدم و عالم کی عظیم ترین شخصیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ثروت آپا، آپ نے جس طرح کہا کہ زندگی گزارنے کا قرینہ سکھایا، وہ دین دیا جو ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور مشکل کے وقت بھی صبر و شکر کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج جو ہم ذرا سی غلطیوں پہ چراغ پا ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں، یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکھ ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلق نہ کرو۔ 3 روز سے زیادہ آپ کی خفگی کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان سے بات چیت کو بند کر لیں، اور اس میں بھی جو پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام و اکرام ہے۔ پڑوسیوں کے وہ حقوق بیان کیے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں جائیداد کی وراثت میں بھی ان کا نام نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور یقیناً ہم ان سے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا پروگرام بھی اسی طرح آگے بڑھتا رہے، اور یقیناً کوئی ہماری دسترس نہیں ہے، کوئی ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارا گھر خاک پر اور ان کی رہ گزر سدرۃ المنتہا ہے، لیکن یقیناً ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اور یقیناً جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے ہماری آواز جا رہی ہے، آپ سے بھی گزارش یہی ہوگی کہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور اجتماعی دعا میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی برکت رکھی ہے، اور درود کی فضیلت کا تو کیا ہی کہنا۔ یقیناً ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے، سب سے پہلے آپ کا ان سے تعارف کراتے ہیں۔ میری بائیں جانب موجود ہیں سیدہ ثنا حماد، بہت بہت شکریہ ثنا آپ کی موجودگی کا، ہر سال آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، بہانہ بن جاتا ہے سب لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا اور ذکر مصطفیٰ کرنے کا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا، اور آپ سے بھی ہم یقیناً آپ سے ذکر سنیں گے، مختلف واقعات پہ آپ کی حوالے سے یعنی بات کی جائے گی۔ اور میری دائیں جانب پہ اگین ہمارے بہت ہی پیارے مہمان موجود ہیں، ارم ضیاء جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ارم جی وقت نکالنے کے لیے۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فرحانہ اویس صاحبہ، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم بختاور، جن سے ہم خوبصورت سا کلام بھی سنیں گے۔ بہت شکریہ مریم یہاں موجود ہونے کے لیے۔ سب سے پہلے اگر ہم شروعات کریں، کیونکہ ذکر یہی کیا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بلکہ ہر مہینہ جب بھی دعا مانگی جائے تو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ شروعات میں آپ درود و سلام پیش کریں محمد مصطفیٰ کو، اور یقیناً یہ ہمارے لیے ایک دلیل بن جاتی ہے کہ نہ صرف یہ دعا قبول ہوگی بلکہ مقبول ہوگی، اور یقیناً اس کا ایک بڑا آسرا ہوتا ہے ہمارے دل کو۔ تو نائی صاحبہ اگر سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کروں کہ درود کی فضیلت کیا ہے، اور اتنے یعنی کئی دفعہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے نا کہ درود ابراہیمی ہے، پھر اس کے علاوہ بڑے خوبصورت اور طویل درود بھی ہیں، تو کیا تمام درود کی ہی وہی فضیلت ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرش زمیں کے لیے، عرش بری کے لیے، قدم حضور کے رحمت ہے دو جہاں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے، اور کائنات کی تمام درود احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ مسجدوں میں آپ کے نام کی 5 وقت کی پکار، قرآن پاک میں آپ کے اسماء گرامی کی آرائش، جنت کے درختوں، پتوں اور پھولوں پر آپ کے خیر کی زیبائش، خود پروردگار عالم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ملا کر آپ پر درود بھیجا، اور آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا کہ میں اور میرے ملائک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، سمندر کے سارے قطرے گن سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، اس شخص پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب کوئی مومن یا مومنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سانسوں سے سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اسے بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، اور اس کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے سونا پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ پہاڑ پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور پھر دیکھیے جو قطرہ کسی کافر پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بہت پریشان ہونے لگو، جب تمہیں بہت زیادہ غم ملنے لگیں تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ دیکھیے، جس مبارک محفل میں یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، ہم جہاں بھی جائیں باتوں سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، اللہ کے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، کہ تخیل جب عقیدت کی حد آخر تک آ جائے تو پیش نظر لفظوں کی آرائش نہیں ہوتی، اسی ایک نام میں دیکھو مکمل راز پنہا ہے، محمد کہہ کے پھر کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام کیا ناہید جی۔ اور یقیناً ہم جب مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو نہ صرف درود و سلام کا ہمارے پاس ایک کا آسرا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی بھی کئی دعائیں، اور یقیناً اس میں بھی جو راز ہیں وہ شاید ہی ہم ان کو کبھی پا سکیں، لیکن مختلف ہمارے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے، تعلیمات دی ہیں۔ فرحانہ آپا، اسی حوالے سے آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تم بہت رنج و الم میں مبتلا ہو، اضطراب میں مبتلا ہو، تو ان سے منسوب ہے یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیث ہو، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور لوگوں کو بیان کریں، جیسے رحمت ہے، سلامتی ہے، یا پھر ہم دنیا اور آخرت میں اگر عافیت مانگتے ہیں تو اس سے کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو آج کا یہ مبارکباد کا مستحق دن جو ہے، میں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو مبارکباد دوں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ دن آپ لوگوں کو بار بار دکھائے اور آپ بار بار وہ رحمتیں سمیٹیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، جو آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو سمیٹنے کا آپ کو موقع ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ پر عمل کرنے کا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع مل سکے آپ کو۔ آپ نے جو سوال کیا سدرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، بہت سارے کلمات بتائے ہیں، اور ان تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ جیسے ناہید صاحبہ نے کہا بھی کہ جو درود پاک ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی دعا بھی ہے اور وہ بہت ساری برکتیں سمیٹنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ درود جو ہے وہ اٹ سیلف ایک دعا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے سجدوں کو بڑھا دیتے ہیں، تو ہم گویا رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمیں محبت ملتی ہے، کیونکہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمیں اجرت ملتی ہے، اور جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو ہمیں قربت ملتی ہے۔ تو گویا ہمیں اللہ رب العزت نے خود یہ تعلیم کر دیا کہ درود اور سلام پڑھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب جب میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو گویا ہمیں وہ تمام جو ہمارے معاملات ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمیں رسول پاک سے جواب بھی مل رہے ہوتے ہیں،
اور ہمیں وہ رحمتیں اور برکتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر کوئی شخص صبح 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور رات کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک موقع پر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے جنت کی قیمت ادا کر دیا کرو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرو۔ اور جس آپ نے دعا کا ذکر کیا جو رسول پاک مشکل گھڑی میں یا پریشانی کے عالم میں کیا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو، یہ وہ دعا ہے جب آپ کسی بھی لمحے کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی فکر ہوتی، یا اگر بہت زیادہ بادل گرج رہے ہوتے، بجلی کڑک رہی ہوتی، اس وقت بھی آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت اس دعا کے پڑھنے سے اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا کہ اگر ہم مشکل میں تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں یا استغفار کثرت سے پڑھتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری جو مشکلات ہیں ان کو دور فرماتے ہیں اور ہمیں اپنا قرب ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اور بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی کہ ہم درود پاک پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور اگر کوئی شخص تسبیح میں پڑھ رہا ہے اور کم مطلب ٹائم ہے اس کے پاس، وہ چاہتا ہے میں زیادہ پڑھ سکوں، تو سب سے چھوٹا درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ یہ درود پڑھ کے اپنی تسبیحات کو بڑھا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ 1000 مرتبہ میں صبح پڑھ لوں، لیکن درود ابراہیمی بہت بڑا ہے، تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ جتنا درود پڑھتے ہیں آپ ان سے اتنا ہی قرب حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے قیامت میں میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آج کی اس محفل میں بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تحفتاً ہدیۃً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہم سب کی شفاعت کرے، خصوصاً ہمارے وہ ہم وطن جو اس وقت بہت زیادہ مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیا ہی وبا ہے، بھوک اور افلاس ہے، بے گھرے بے سر و سامانی کا عالم ہے، یعنی وہ تمام تر مشکلیں جو ہم چاہیں گے نہیں کہ کسی پہ بھی، دشمن پہ بھی اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 33 ملین یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ اس وقت اس مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آج کے دن کی بدولت رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے ان کے لیے ان مشکلوں کو آسان پاتے ہیں۔ آج بھی یعنی بڑی خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ کے بزرگوں کی سکھائی ہوئی، آپ کے گھروں میں جس طرح آپ کی تعلیمات آپ کو دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں آج بھی اگر کوئی چیز آپ کہیں رکھ کر بھول جائیں یا کوئی چیز یادداشت سے نکل جائے تو کہا جاتا ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھو، یعنی کوئی بھی مشکل کا وقت ہو تو بھولی ہوئی چیز اور بھٹکا ہوا راستہ، کوئی بھی جگہ جہاں آپ کو ہدایت چاہیے، اس کا جو سرہ ہے وہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ان کی بدولت ہی ہمیں ملتا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، رم جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رم جی، بہت ساری تعلیمات کا، درود کی فضیلت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہوا، لیکن جو ہم یعنی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اگر بات کی جائے، اور خصوصاً جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے حضرت اویس قرنی، جن کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نسبت سے وصیت بھی کی۔ میں چاہوں گی کہ اگر آپ وہ واقعہ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ کوئی بھی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی بھی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ در حقیقت سدرہ اطاعت رسول جو ہے یہی محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عاشقوں کی جو سب سے پہلی جماعت بنی وہ صحابہ اکرام کی بنی، بے شک کہ صحابہ اکرام صحابی بنے ہی اس چہرے انور کی وجہ سے، اس خوبصورت گفتگو کی وجہ سے، اس انداز کی وجہ سے۔ اب جن صحابیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا، تن من دھن سے ان کو چاہا، ان سے محبت کی، ان کو فالو کیا، اس میں ایک شخصیت ایسی آتی ہے کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا، بے شک، لیکن سرکار علیہ السلام سے ایسی محبت کی کہ قرن سے وہ ہوائیں سرکار علیہ السلام کو محبت کی پہنچتی تھیں، اور لوگ حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اویس جن کی محبت اتنی مشہور ہے، یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو یہ آپ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تو اب وجہ دیکھو کیا ہے۔ فرمایا سرکار علیہ السلام نے کہ اویس مجھ سے ملنے اس لیے نہیں آ سکتے کہ ان کی والدہ
نابینا ہیں اور بیمار ہیں، تو وہ ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اب تم یہاں دیکھو کہ ایک تڑپ ہے سرکار علیہ السلام سے ملنے کی، دیکھنے کی، اس قرب کو پانے کی، اور دوسری طرف وہ ذمہ داری ہے۔ تو یہاں سرکار کی تعلیمات سے یہ بھی ملتا ہے کہ والدین کی حیثیت اور اہمیت ہے کیا۔ بے شک۔ اب تم یہ دیکھو کہ سرکار علیہ السلام اپنے 2 آنے والے وقت کے خلیفاؤں سے، کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو عمر ہو۔ حضرت علی کا کیا درجہ ہے کہ جنت میں میرا بھائی علی ہوگا۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جب اویس سے ملنا تو اپنے لیے دعا کرانا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ حضرت علی دعا مانگے اور پوری نہ ہو، یا حضرت عمر ہاتھ اٹھا دیں تو پوری نہ ہو؟ لیکن امت کو تعلیم دینی ہے کہ جو اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتے ہیں، جو ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، جو ان کا خیال رکھتے ہیں، جو ان کی خوشی کی خاطر اپنی خواہشات کو دبا لیتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر جو تھے وہ حج کے موقع پہ یہ اعلان کرتے تھے کہ ہے کوئی قرن سے آنے والا، اور جب آپ کو حضرت اویس قرنی کا پتہ چلا اور آپ ان کو کے پاس آپ اور حضرت علی تشریف لے گئے تھے، سرکار علیہ السلام نے ایک اور وصیت کی تھی، اپنا کرتا حضرت اویس قرنی کو بھجوایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا تھا کہ اویس سے کہنا کہ تمہاری محبت ہمیشہ مجھ تک پہنچی، اور آپ وہ کرتا لے کے زارو قطار روئے تھے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ جب سرکار علیہ السلام قرن کے بہت نزدیک تھے تو حضرت اویس قرنی چاہنے کے باوجود اسی لیے نہیں آئے کہ والدہ ٹھیک نہیں تھی، اور ایک مرتبہ والدہ سے اجازت لے کے اتنا سفر طے کر کے مدینے تک تشریف لائے، لیکن مدینے میں داخل ہونے سے پہلے پلٹ گئے اور زار و قطار روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اویس یہاں تک آئے ہو تو کیا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرو گے؟ تو کیا فرمایا کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اویس کے قدم مدینے کی زمین پہ کسی ایسی جگہ پڑ جائیں جہاں سرکار علیہ السلام نے کبھی تھک کے سر مبارک رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت، یہ عقیدت، یہ چاہت، یہ خلوص، یہ اطاعت، یہ آج مسلمان کا تر امتیاز ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں تو وقت ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں۔ بے شک۔ اور جس طرح سے ہمیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے اور ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ میرے رب تو نے رحمتوں کا، مغفرت کا مہینہ عطا کر دیا کہ ہم جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، تو اس مہینے کا بھی شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر آپ کو ربیع الاول عطا کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اپنے بندوں کو رحمت دے دی، رحمت للعالمین کو پیدا کر دیا، جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ نبی آپ اتنا نہ رویا کریں، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، کہ جن کے صدقے میں یہ امت قائم ہے، جس کے صدقے میں اللہ اس امت کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے آگے شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے کہ تو نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ بے شک، اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ یقیناً عاشق رسول ہونے کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یقیناً اصل عاشق کی نشانی یہی ہے کہ آج کے اس مشکل دور میں آپ اطاعت کر سکیں اسی خلوص، اسی محبت سے۔ یقیناً ہمیں جو تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے، اہل اطہار سے اور صحابہ اکرام کی نسبت سے ملی ہے، اور ولی اللہ، یعنی ہمیں جگہ جگہ یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اور تبھی جو مختلف کلام اور نعتیں یہاں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی ہمارے جذبات کی